بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جمعہ کے حوالے سے مسائل چل رہے تھے۔ اگلا مسئلہ جو ذکر کیا ہے وہ جمعہ کی شرائط کے حوالے سے کہ کس جگہ پر جمعہ کی نماز جائز ہے، کس جگہ جائز نہیں۔ اس کے لیے فقہ حنفی کے اندر جو قانون ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول اور ہمارا جو مسلک ہے کہ جمعہ کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہر ہو یا بڑا قصبہ ہو یا شہر کی مضافات ہوں۔ شہر ہو جس کا ایک اپنا نام ہے، بڑا قصبہ ہو جس کا ایک اپنی الگ شخصیت ہے، اپنا ایک تشخص ہے، نام ہے، یا بڑا شہر ہے اس کے آس پاس کے جو چکوک ہیں اس کی ضروریات اس شہر کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس کے اتصال اس کے ساتھ اسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی جمعہ درست ہے، بشرط کہ وہاں کی آبادی اس علاقے کی جو مستقل علاقہ ہے کم از کم 3000 نفوس پر مشتمل ہو، انسانوں کی آبادی مردم شماری وہاں 3000 کے قریب ہو، اس میں مارکیٹ ہو، اس علاقے میں ہسپتال ہو جس میں لوگوں کی شفا یابی کا انتظام ہو سکے، کوئی ڈاک کا نظام موجود ہو، اسی طرح ضروریاتی زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ دستیاب ہو سکیں اور آبادی متصل ہو۔ یوں نہیں کہ 3000 تو موجود ہیں لیکن جیسے ہمارے ڈیرہ جات کی ترتیب ہوتی ہے، ایک ڈیرہ ہے وہاں پھر قافلے فاصل کا پھر دوسرا ڈیرہ پھر تیسرا ڈیرہ، یوں ملا کر کئی ڈیرہ جات کی ملا کر اگر آپ سینکڑوں ہزاروں کی آبادی بن بھی جائے ان کے اندر جمعہ جائز نہیں ہوگا۔ جمعے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آبادی متصل ہو، جو شہر کا نقشہ پیش کرے، ایک علاقے کا نقشہ پیش کرے، وہاں پر جمعہ پھر پڑھا جائے گا۔ جہاں ایسی شرائط نہ پائی جائیں، جہاں ضروریات نہ ہوں، آبادی تو یا البتہ جی ٹی روڈ یا بڑے روڈوں کے ساتھ جو ملحق آبادیاں ہوتی ہیں ان کی آبادی اگرچہ 3000 سے کم بھی ہو لیکن ان میں باقی تمام سہولیات ہیں، وہاں بازار ہے، شفا خانہ ہے، ڈاک خانہ ہے، تھانہ ہے، کوئی ٹاؤن کمیٹی اپنی الگ ہے یا یونین کونسل ہے، اس کے بعد وہاں پر بھی فرمایا جمعہ درست ہوگا اور وہاں بھی جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن جس جگہ جمعہ کی نماز درست نہیں، اس جگہ اگر کوئی جمعہ کی نماز پڑھے گا تو اس کی جمعہ کی نماز درست نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے زور کی نماز پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے، باجماعت زور کی نماز وہ پڑھیں۔ اگر وہ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور زور چھوڑ رہے ہیں تو وہ زور ان کے ذمہ قضا رہے گی۔ حضرت ہمارے استاد تھے مفتی محمد صاحب رحیم یار خان والے، ان سے جب دورہ تفسیر پڑھا تو وہ فرماتے کہ ہمارے والد صاحب حضرت مولانا شیخ القرآن عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے جو پیر تھے نا، مرشد جو تھے، وہ حضرت حماد اللہ حالجوی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہ بیعت تھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک عالم غیر عالم کی بھی بیعت ہوتا ہے، بزرگوں کا دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اگر بس اصلاح نفس کے لیے وہ بیعت کا سلسلہ چلاتے تھے۔ تو جیسے قریب کے زمانے حکیم شاہ اختر رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کے یا جو بھی بزرگ ان کے حوالے سے علماء ان کی بیعت ہوتے تھے، وہ جب ان کے علاقے میں جاتے حضرت عبد الغنوی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے علاقے میں جمعہ ہوتا تھا، حضرت شیخ خود جمعہ پڑھاتے تھے، شیخ حماد اللہ صاحب، لیکن شیخ عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ الگ بیٹھ کر اپنی زور کی نماز پڑھتے۔ وہ کہتے کہ میرے نزدیک مسئلے کی صورت میں یہاں جمعہ نہیں بنتا، لیکن جو کہ آپ لوگوں نے شروع کر رکھے آپ انہیں پڑھیں، لیکن میں اپنی زور کی نماز پڑھوں گا۔ وہ اپنے شیخ سے معذرت کرتے، میں مسئلے کی روح یہی ہے۔ تو جن جگہوں پر جمعہ کی نماز درست نہیں، وہاں اس جگہ جمعہ کی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں، وہاں پر زور کی نماز درست ہے۔ کوئی شہری کسی گاؤں چلا گیا جس کے وہاں پر اس کے لیے بھی چاہیے کہ زور کی نماز پڑھے، مسافر ہے، سفر کے حالت میں جمعہ واجب نہیں، لیکن جمعہ کی نماز مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو زور کی 2 قصر نماز پڑھے گا، وہ 2 فرض پڑھ کر اپنا سفر جاری رکھے گا۔ کوئی گاؤں کا بندہ دیہات میں آ کر رہ رہا ہے یا ادھر شہر میں آ گیا ہے تو یہاں جمعے کا دن اس نے پا لیا تو پھر اس کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنا ضروری ہو جائے گا، زور کی نماز اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ دینی احکام کی سمجھ عطا فرمائے۔